سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا اکثر عورتیں ہیں، میں نے جہنم میں دیکھا کہ اکثر عورتیں ہیں۔ عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وجہ سے کہ عورتیں ایک دوسرے کی غیبتیں کیا کرتی ہیں، ایک دوسرے پر لعنتیں کیا کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی ہیں۔ دو چیزوں کے متعلق سب سے زیادہ جو جہنم کے اندر جسے دیکھا عورتوں کو دیکھا۔ عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ عورتیں کثرت سے لعنتیں کرتی ہیں، کثرت سے غیبتیں کرتی ہیں، اس وجہ سے جہنم کے اندر گئی ہیں۔ اور دوسری اور سب سے اہم اور خاص بات اس وجہ سے جہنم کے اندر جاتی ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ عورت کے لیے جو سب سے اونچا مقام رکھا گیا، جو سب سے زیادہ جس کی خدمت کرنے کا حکم شریعت عورتوں کو حکم دیتی ہے، وہ شوہروں کی فرمانبرداری کا حکم ہے۔ تو عورتوں کو ان سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، نصیحتیں حاصل کرنا چاہیے کہ عورتیں اپنے شوہروں کے خلاف نہ جایا کریں۔ اور ایک حدیث کے متعلق آتا ہے کہ ایک شخص سفر پہ روانہ ہوا، ایک شخص سفر پر روانہ ہوا۔ جیسے وہ شخص سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہیں مسئلہ کوئی بھی ہو جائے، مصیبت کوئی بھی آ جائے، تمہیں نیچے نہیں آنا ہے۔ حال یہ تھا کہ 2 منزل گھر تھا اور اوپر عورت رہا کرتی تھی اور نیچے عورت کا باپ رہتا تھا، نیچے عورت کا باپ رہتا تھا۔ تو اس نے کہا تھا بیٹا مصیبت کوئی بھی آ جائے، تکلیف کوئی بھی آ جائے، اے میری زوجہ کسی بھی حال میں تمہیں نیچے نہیں آنا ہے۔ وہ شخص سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے وہ شخص روانہ ہوا، ادھر اس کے والد کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس لڑکی کی والد کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس نے ایک قاصد بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور پوچھا کہ بتاؤ شریعت یہاں پہ کیا حکم کرتی ہے کہ شوہر نے مجھ سے کہا کہ تمہیں نیچے نہیں جانا ہے اور میرے والد کی طبیعت خراب ہے، بتاؤ کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قاصد سے کہا کہ اس عورت سے کہہ دو جا کر کہ صبر کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ قاصد جاتا مذکورہ واقعے کو سناتا ہے، عورت خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ لمحات گزرے، کچھ وقت گزرا، اس لڑکی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اس لڑکی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس نے پھر خود نہ جاتے ہوئے قاصد کو بھیجا، کہا جاؤ کہ اب میں نیچے آ سکتی ہوں، میرے شوہر نے کہا تھا نیچے نہیں آؤ گی، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اپنے والد کو صرف ایک بار دیکھ سکتی ہوں؟ اس عورت نے کہا آج کی عورتوں سے آپ صرف آپ کہیں گھمانے کے لیے نہ لے جائیں، کسی میلے میں نہ لے جائیں، یا ان کے گھر پر آپ صرف گھمانے کے لیے نہ لے جائیں، مسئلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ طلاق تک کی نوبت آتی ہے۔ آپ قربان جاؤ ان مقدس ماؤں کے اوپر، ان مقدس عورتوں کے اوپر جنہوں نے اپنی زندگی کو تو کوئی ترجیح نہ دی بلکہ شریعت کو ترجیح دی۔ مقدس عورتوں کے اوپر قربان جاؤ جنہوں نے اپنی زندگی کو ترجیح نہ دیتے ہوئے اپنی شوہر کی بات کو ترجیح دی۔ بتائے تو صحیح، اس عورت کا دل نہیں ہوتا ہے کہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھے، پھر ایسا باپ جس کے متعلق معلوم ہو کہ دوبارہ چہرہ نہیں دیکھنے کو ملے، ایسا باپ جس کے متعلق معلوم ہے کہ دوبارہ چہرہ نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ عورت قاصد بھیجتی کہتی یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اپنے والد کے چہرے کو دیکھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت صبر کر اور اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ والد کا انتقال ہوا ہے، عام شخص کا نہیں، والد کا انتقال ہوا ہے، کہا ہے عورت صبر کر اور اپنے شوہر کی اطاعت کر، اللہ رب العزت تجھے بہتر جزا عطا فرمائے۔ مقدس عورت کے اوپر قربان جاؤ۔ باپ کی لاش گھر سے نکل گئی، باپ کی روح نکل گئی، لیکن مجال کیا تھی جو شریعت کی خلاف ورزی کرتی، مجال کیا تھی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی؟ اس کے والد کو دفنا دیا گیا، لیکن وہ شہرت اپنے قدم کو گھر سے دہلیز سے
باہر نہیں نکالی. اس کا سبب اس کا ذریعہ یہی رہا کہ اس کے شوہر نے یہ اس بات کو کہا تھا کہ تمہیں گھر سے باہر نہیں کرنا ہے. تو سبھی عورتوں کو، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس کا تجہیز و تکفین کا انتظام ہو گیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تیرے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے والد کو بخش دیا. سبحان اللہ، تیرے والد کو بخش دیا. تو اگر عورتیں صبر کریں اور شوہروں کی فرما برداری کریں تو صرف عورتوں کا فائدہ نہیں ہوتا، عورتوں کے گھر والوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. صرف عورت اپنے گناہ کو نہیں بخشواتی ہے بلکہ اپنے گھر والوں کے گناہ کو بخشوا دیتی ہے. اور کون عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کے والد بخشی دے جائے؟ تو جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے والد بخشی دے جائے، اس کے گھر کے اندر چین و سکون رہے، تو اس عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. اگر آپ کے شوہر آپ سے خوش رہے، اور میں نے ایک حدیث کے متعلق پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت، جس عورت سے اس کا شوہر رات بھر ناراض رہے، جس عورت سے اس کا شوہر رات بھر ناراض رہے، تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس کے اوپر لعنتیں کرتے ہیں. اب وہ کتنی بڑی بھی نمازی ہو، کتنی بڑی حج کیا ہو، کتنے اپنے صدقات کیے ہوئے ہوں، اگر شوہر ناراض ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کے کسی بھی عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا. تو جو عورتیں آئی ہوئی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان باتوں کے اوپر دھیان دیں. اور جو نہ آئی ہوئی، آپ سن رہے ہیں، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر جائیں اور میری یہ ساری نصیحتوں کو، میری یہ ساری باتوں کو آپ اپنے گھر کے اندر اپنی عورتوں کو سمجھائیں. کیونکہ اگر عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا دے، اور اگر عورت چاہے تو گھر کو جہنم بنا دے. سارے اختیارات اسی کے ہاتھوں میں ہوا کرتے ہیں. بہت سامنے کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بس اتنا ہی دعا کروں گا کہ جتنا ہم نے بولا یا جتنا آپ نے سنا، خامے کو غلطی ہوئی کریم سے معاف کا فرمائے، اور ہم اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر یہ صرف سننا نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کے اندر یہ احکامات لاگو کرنا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب ہم آپ اللہ رب العزت سے ڈرنا شروع کر جائیں گے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. بہت سامنے کرام، اللہ رب العزت اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، آپ اس کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئیں تو صحیح. آپ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جو تو اپنے رب سے بغاوت کرنے پر اترا ہے؟ تجھے کس چیز نے شرکسی کے اوپر ابھار دیا؟ کیا تو یہ دنیا کی عائشائیں سے دیکھ کر اللہ رب العزت کو بھول گیا؟ کیا تو یہ عمدہ لباس، عمدہ مکانات دیکھ کر کہ اللہ کو بھول گیا؟ معزز سامعین کرام، اللہ کی رحمتیں آپ کو آواز دے رہی ہیں. وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی راہ رہے. اللہ کی رحمتیں صدائے دے رہی کہ میری بارگاہ میں تم اور تو صحیح. اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہ کو معاف فرما دے. آپ کی عمر 70 سال کی ہو چکی ہے. اگر آپ کی عمر 70 سال کی ہو چکی ہے تو اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ آپ 70 سال تک میری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رگڑتے رہو. آپ اللہ کی بارگاہ میں اگر عجز و نیاز کے ساتھ، اپنے گناہوں پر پچھتاوے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اور صرف 2 آنسو آپ بہا لیں اللہ کی بارگاہ میں، صرف 2 آنسو بہا لیں آ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت آپ کے 70 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. آپ بتائیں تو صحیح، یہ ہمارا دامن ہے، یہ ہمارا کرتا ہے. اگر یہ ناپاک ہو جائے، یہ کرتا ہمارا ناپاک ہو جائے تو اسے پاک کرنے کے لیے کم سے کم 1 بالٹی پانی کی ضرورت پڑتی ہے. جی، کم سے کم 1 بالٹی پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر کہ ہمارا یہ کرتا پاک ہوگا. لیکن اللہ کی وہ بارگاہ ہے، مقدس بارگاہ ہے. آپ کے 70 سال کے گناہ، آپ کے 70-80 سال کے گناہ ہے، آپ کی آخری عمر ہے. اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں آ جاؤ، بس میری دہلیز کے اوپر سر کو جھکا دو آ کر، میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کروں. بے شک اللہ کے نبی شاہ فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له.
اور توبہ کرنے والا پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا. گناہ کرنے والا، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا. تو ہم اور آپ، اب تک ہماری اور آپ کی زندگی گناہوں کے اندر بسر ہوتی رہی. اب تک ہم اور آپ نے سرکشی کرتے رہے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے. آج سے یہ عزم مصمم کریں، یہ پکا ارادہ کریں کہ اب کبھی بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہمارا آپ کو نہیں کرنی ہے، کبھی بھی نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے. اور اس حدیث کو یاد رکھیں، جو ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو حد کفر تک پہنچ جاتا ہے. اور ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے، اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آدمی نماز کا پابند رہے. پہلی چیز اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، دوسری چیز نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تیسری چیز غیبت نہیں کرنی ہے، چوتھی چیز آپ نمازی بنیں، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دلائیں، اور انہیں اپنے احکامات سکھائیں. شوہر کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، سارے کے سارے احکامات جب آپ سکھائیں گے تب آپ اس اللہ رب العزت کے فرمان کے ضمن میں آئیں گے. وہ انفسکم اہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچاؤ گے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو گے. اللہ رب العزت بارگاہ میں دعا رب العزت ہم کو اس چھوٹی سی گفتگو پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے بولنے میں کوئی خامی، کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ رب العزت بارگاہ میں دعا رب العزت اس کو معاف فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.